مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم من أخلص لله 40 يوما جرت الحكمة من قلبه على لسانه. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان کے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، گر سکتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر اور اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے. پھر آواز بلند اپنے اپنے مرحومین اور بالاخص بانی محفل کے جملہ مرحومین مرحومات کی سادہ ثواب بلند درجات کے لیے آواز بلند نواب دیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم و خمراء و خضراء الدمن. دمن یہ کوڑا کا جو ڈھیر ہے اس کو کہتے ہیں. ایاکم و خضراء الدمن، یہ کوڑے کے اوپر اگر کوئی سبزی ہے یا پھول تو اس سے بچو، اس کو استعمال نہ کرو، اس کو نہ اٹھاؤ، نہ اس کو پھول کے طور پر استعمال کرو اگر کوئی پھول ہے، نہ اس کو سبزی کے طور پر استعمال کرو اگر کوئی سبزی ہے، پالک ہے، گوبھی ہے. اچھا، لوگ اجمالی طور پر یہ سمجھے کہ یقیناً آن حضرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوڑے کے اوپر اگر کوئی پھول ہے یا سبزی ہے اس کو نہ پھول کے طور پر استعمال کرو نہ سبزی کے طور پر. کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرتا. آپ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی وَمَا خَضْرَاءُ الدَّمَنْ یا رسول اللہ. یہ آپ کس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ یہ کیا اشارہ کنایہ فرما رہے ہیں؟ گھوڑے کے اوپر جو پھول یا سبزی اگے اس کو استعمال نہ کرو. فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء. یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت اہم ہدایت ہے جو اپنے بیٹوں کے لیے کسی رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں. بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں کوئی ہوتا ہے یا بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوتا ہے، بیٹے کے لیے لڑکے کی تلاش میں ہوتا ہے، بیٹے کے لیے کسی مناسب لڑکے کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے. فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء. گھوڑے کے اوپر جو اگی ہوئی یا نکلی ہوئی سبزی یا پھول ہے اس سے میرا اشارہ ایک بدکردار گھرانے کی خوبصورت لڑکی ہے.
صرف اس کے حسن جمال کو معیار نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ ماں کی جو طبیعت ہے یا اس کا مزاج ہے وہ دودھ کے ذریعے اولاد تک سرایت کرتا ہے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ اپنی اولاد کو، بیٹا کو یا بیٹی کو، فرض کیجیے خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں ولادت ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، وہ ولادت کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے کو یا بچی کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کی ضرورت پڑے، کوئی خاتون ہوتا ہے دنیا میں، وہ خاتون کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کسی بیٹے کی ماں فوت ہو گئی ہے، تو جس کی ماں فوت ہو گئی ہے وہ اس کو وہ ماں دودھ پلاتی ہے جس کی اولاد فوت ہو گئی ہو۔ تو نبی وہ فرماتے ہیں ہر کس و ناکس کو، ہر خاتون کا دودھ اپنے اولاد کو، بیٹا یا بیٹی کو مت پلاؤ۔ ایاکا والمرأۃ الحمقا، خبردار کبھی بھی اپنے اولاد کو، بیٹا یا بیٹی کو بھولی بھالی یا بیوقوف خاتون کا دودھ مت پلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دودھ کے ذریعے جو ہے نا یہ ماں کی ذہنیت، اس کی ذہانت یا اس کا جو ہے نا وہ بھولا پن یہ اولاد تک سرایت کر جاتا ہے۔ بہت ساری عادتیں، کمالات کہیں یا خامیاں یا کمزوریاں ماں باپ کے ذریعے اولاد تک منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے بیٹی کے لیے کسی رشتے کی تلاش کرنا ہو تو ادھر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے، اور اگر بیٹے کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرنا ہو ادھر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ آپ سب کو معلوم ہے اور یاد ہے جب امیر المومنین نے وہ خاتون نے وہ جنت کے بعد وہ جناب وہ شادی کا ارادہ فرمایا، جناب عقیل سے فرمایا کہ آپ عرب خاندانوں میں سے کسی ایسی خاندان سے میرے لیے خاتون کا انتخاب کریں جو شجاع ہو، بہادر ہو اور غیرت مند ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ایک ایسا بیٹا، علی خود شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، رسول خدا کے بعد انسان کامل ہے، لیکن علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں شجاع بھی ہوں، بہادر بھی ہوں، لیکن شجاع، بہادر اور غیرت مند اولاد کے لیے علی جیسا غیرت مند اور شجاع خاتون بھی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ یہ تو یہ خود ایک اپنی جگہ پر ایک سوال ہے، مشورہ کو اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب عقیل کے معلومات وہ حضرت علی سے زیادہ تھے۔ یہ ٹھیک ہے، عمر میں سب سے چھوٹے تھے، امیر المومنین عمر میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن نہ طالب کو خدا نے امام بنایا ہے، نہ امیر کو بنایا ہے، جعفر کو بنایا ہے۔ چاروں بھائی طالب، جعفر، عقیل اور علی علیہ السلام، ان چاروں میں 10 سال کا فاصلہ تھا۔ سب سے چھوٹے تھے، لیکن سب سے چھوٹے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقیل کے معلومات زیادہ تھے۔ مشورے کی اہمیت کو اہمیت دینے کے لیے وہ بھی بڑی تفصیل ہے، بہت مفصل دلانی روایت ہے کہ کس طرح جو آپ نے